نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہود کی آیت نمبر 102 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وکذالک، اور اسی طرح ہوتی ہے، اخذ ربی کا تیرے رب کی پکڑ۔ اذا، جب، اخذ وہ پکڑتا ہے، القری بستیوں کو، وہی ظالمتن اور اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، علیم شدید، بلا شبہ اس کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پیغمبروں پر آنے والی، ان کی قوموں پر آنے والے عذاب کے متعلق بتاتے ہوئے سیکوینس کے ساتھ مختلف انبیاء کے اب اس واقعے میں بتا رہے ہیں کہ جب قوم کی نافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہے، وہ اپنے نبی کی پیروی نہیں کرتے، نافرمانیاں کرتے ہیں، تو اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک مخصوص وقت تک ڈھیل دیتے ہیں، چھوٹ دیتے ہیں، اس کے بعد آخر کار اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ اور جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، یعنی پوری کی پوری بستیوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے، ان کو الٹ دیتا ہے، کس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتی ہیں۔ بلا شبہ اس کی پکڑ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ بہت دردناک اور بہت سخت ہے۔ یعنی اس کی پکڑ اتنی دردناک اور سخت ہے جسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان کی سزا کے لیے۔ ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، لمن خاف، اس کے لیے جو ڈرے، عذاب الآخرۃ، آخرت کے عذاب سے، ذالک یہ، یوم مجموع، دن ہے جمع کیے جانے والے، لہ الناس، اس میں سب لوگ، وذالک، اور یہ وہ، یومن دن ہے جس میں مشہود، سب کی حاضری ہوگی، وما نؤخرہ، اور نہیں ہم مؤخر کرتے اس کو، الا مگر، لأجل معدود، ایک مقررہ وقت پر پورا کرنے کے لیے، یوم یاتی، جس دن وہ وقت آ جائے گا، لا تکلم، تو نہیں بات کرے گا، نفس، کوئی شخص، الا باذنہ، اس کی اجازت سے، فمنہم شقی، پھر ان میں سے کوئی بدقسمت ہوگا، وسعید، اور کوئی خوش قسمت، فاما الذین شقوا، پھر رہے وہ لوگ جو بدبخت ہوئے، ففی النار، تو وہ آگ میں ہوں گے، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، زفیر، بہت چیخنا چلانا ہے، وشہیق، اور شدید دھاڑنا ہوگا۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ فی الحال، فی حقیقت، فی الفور، لآیتن، آیات، قرآنی آیات، خافا، خوف، خائف، خوف و ہراس، مجموع، جمع، جامع، مجموع اور مجموعہ، الناس، عوام الناس، بعد الناس، مشہود، شاہد، شہادت، نؤخرہ، تاخیر، مؤخر، الا قلیل، الا یہ کہ، الا ماشاء اللہ، لاجل، رکم اجل، فرشتہ اجل، معدود، تعداد، عدد، لا تعداد، لا علاج اور لا محالہ، تکلم، کلام، تکلم اور متکلم، باذنہ، اذن عام، باذن اللہ، شقی، شقی القلب، شقاوت، سعید، سعادت، سعید، سعادت مند، مسعود، الناری، ناری، نوری اور مخلوق۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، یاتی، وہ آ جائے گا، زفیر، چیخنا ہوگا، شہیق، دھاڑنا ہوگا، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 103 میں کہ بے شک اس میں نشانی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ ان قوموں پر عذاب بھیجتے ہیں اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو ڈرے آخرت کے عذاب سے، یعنی جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے اس کے لیے نشانی ہے۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جمع کیا جانے والا ہے اس میں سب لوگ، یعنی یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہ وہ دن ہے جس میں ہر ایک حاضر کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں سب کو حاضر کیا جائے گا، اور نہیں ہم مؤخر کرتے اس دن کو مگر ایک وقت مقررہ کرنے کے لیے۔ یعنی ہم اس کو اگر لیٹ ہو رہا ہے، یا جیسے کہ کفار کہتے تھے کہ کب آئے گا، اس حساب سے ڈراتے ہو تو ہمیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم
اس لیے مؤخر کر رہے ہیں کہ اس کا وقت مقرر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت پورا ہو جائے گا جو اللہ نے لکھا ہوا ہے تو یہ آ کر رہے گا۔ جس دن وہ وقت آ جائے گا تو نہیں بات کرے گا کوئی شخص مگر اس کی اجازت سے، یعنی وہ جب آ جائے گا تو کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا۔ پھر اس میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش قسمت، تو پھر ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور خوش قسمت۔ بدبختوں کو ان کے اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور بدبخت وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں نافرمانیوں میں زندگی گزاری، اور خوش قسمت وہ ہوں گے جن کو ان کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے گئے جائیں گے اور انہوں نے دنیا میں فرما برداریوں کی زندگیاں گزاریں۔ پھر رہے وہ لوگ جو بدبخت ہوئے تو وہ آگ میں ہوں گے۔ اب یہاں پہ واضح بتا دیا گیا کہ جو لوگ بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں چیخنا چلانا اور دھاڑنا ہوگا۔ ظاہر ہے جب آگ ان کو تکلیف دے گی تو وہ چیخیں گے، چلائیں گے، دھاڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ خالدین فیہا، سب ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ما دامت السماوات، جب تک قائم رہیں گے آسمان، والارض اور زمین، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب، ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کر گزرنے والا ہے اس کو جو وہ چاہتا ہے۔ واما الذین سعدوا، اور رہے وہ لوگ جو سب خوش قسمت بنائے گئے، ففی الجنت، تو وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، سب ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ما دامت السماوات، جب تک آسمان قائم رہیں گے آسمان، والارض اور زمین، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب، عطاء غیر، یہ ایک ایسی عطا ہے جو نہیں مجزوز، ختم ہونے والی، فلا تکو، پس نہ ہو آپ، فی میریتی، شک میں، مما اس سے جو، یعبدو عبادت کرتے ہیں، ہؤلاء یہ لوگ، ما یعبدون نہیں وہ عبادت کرتے، الا کما یعبدو مگر جس طرح عبادت کرتے تھے، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، من قبل اس سے قبل، وَإِنَّ اور بے شک ہم، سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ خالدین خلد بری خالد، دامتی دوام دائمی مریض، السماوات ارض و سما کتب سماویہ، الارض ارض و سما کر ارض قطع راضی، شاء ماشاء اللہ مشیت الہی، فعالو فعل فاعل افعال اور مفعول، یریدو مراد مرید اور ارادہ، ما ماحول ماتحت ماحول ماورائے عدالت، عطا کرنا، عطی المعطا دینے والا، غیر غیر اغیار اور غیر اللہ، یعبدو عبادت، معبود عابد اور عبادت کا، الا ماشاء اللہ الا یہ کہ الا قلیل، کما کا کالدم، آباؤہم آباء و اجداد، آبائی شہر، من جانب من جملہ من حیث القوم، قبل چند دن، قبل از کلام، رب کے ورد کے مجزوز، ختم کی جانے والی، میری آتی شک، یہ رب کے ورز ہیں ہمارے پاس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ اس عذاب میں جب تک قائم رہے گا تمام آسمان اور زمین، مگر جو چاہے تیرا رب، کہ یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک کہ آسمان و زمین قائم رہیں گے، مگر جب تک تیرا رب چاہے، بے شک تیرا رب کر گزرنے والا اس کو جو چاہتا ہے، یعنی تیرا رب وہ چیز کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور رہے وہ لوگ جو خوش قسمت بنائے گئے تھے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے خوش قسمتی مقدر کر دی، وہ جنت میں ہوں گے ہمیشہ رہنے والے اس میں، یعنی دوزخی بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جنت والے بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک قائم ہے تمام آسمان اور زمین۔ اللہ تعالیٰ نے برابر میں دونوں کو بتا دیا کہ وہ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے، مگر جو چاہے تیرا رب، یعنی یہاں پہ بھی یہ موجود ہے جب تک تیرا رب چاہے، یہ ایسی عطا ہے جو کبھی ختم نہیں کی جانے والی، دونوں عطائیں ایسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش قسمت لوگوں میں شمار کریں اور ہمیں ہمارے مقدر میں ہمیشہ وہاں رہنا کر دیں۔ بس آپ نہ ہو شک میں اس سے جس کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، یعنی جن کو یہ پوچھتے ہیں، نہیں عبادت کرتے مگر جیسی عبادت کرتے تھے ان کے آباء و اجداد اس سے قبل، یعنی یہ ویسی ہی عبادت کرتے ہیں جیسے کہ ان کے آباء و اجداد ان سے قبل کرتے تھے، اور بے شک ہم لَمُوَفُّوهُمْ نَصِیبَهُمْ غَیْرَ مَنْقُوص، یقیناً پورا دینے والے ہیں انہیں ان کا حصہ کہ اس میں نہیں کوئی کمی کی گئی ہوگی۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ اپنے آپ کو بدلنے والے نہیں ہیں،
یہ ویسی عبادت کرتے ہیں، انہی اعمال کو دہراتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے کیے ہیں، اور ہم ان کو ان کے عبادات کے مطابق پورا پورا حصہ دیں گے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہاں پہ یہ بات بھی قابل بیان ہے کہ ہمارے ہاں اب بھی ہم ہر دوسرے انسان کو اگر کہتے ہیں کہ یوں نہیں یوں کر لیں، دین میں ایسے ہے، تو وہ بھی یہی جواب دیتا ہے ہمیں، اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرنے کے لیے ریڈی، کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا ہے۔ یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ اصلاح نہیں کرنی، صحیح راستے کی طرف نہیں آنا۔ آباء و اجداد نے ایسے کیا تھا، تب ان کے پاس علم نہیں تھا، ریسورسز نہیں تھے۔ الحمدللہ اب ایک کلک پہ ہر علم اور ہر چیز موجود ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم نے صرف اپنے آپ کو اس لیے نہیں بدلنا کہ ہمارے آباء و اجداد نے نہیں بدلا تھا، ہم نے ان کو ایسے ہی پایا، تو یہ گمراہی بھی ہے اور جہالت بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہمیں قرآن کے احکامات کا نہیں پتہ، ہمیں قرآن کے حکم کا پتہ ہی نہیں کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، تو ہم کیسے اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین، اور صحیح احکامات پر عمل کرنے والا بنائے ہمیں، ہم عمل کریں اور کروانے والوں میں سے ہوں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔